جیسا اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے جب بات اٹھائی اور اس کا جو رد عمل آیا تھا، اور آج جب 6 ججز نے فارملی لکھا اور یہ بات پہ جو رد عمل آیا ہے، آپ اس کو کیسے کمپیئر کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ رد عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ قابل ستائش ہے کہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی لیا گیا ہے اور ایٹ دی ایپیکس لیول اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے اور پورے سپریم فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اس فنکشننگ میں. تو وہاں پہ ڈیلیبریشنز کے بعد ایک چیز جو طے کی گئی، پھر اس کو ایگزیکٹو کے ساتھ ٹیک اپ کرنے کا ظاہر ڈیسیژن لیا گیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ سمن کیا گیا یا بلایا گیا یا مدعو کیا گیا. یہ چونکہ جوڈیشل سائڈ پہ کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا، کہ جس میں چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو جو ہے وہ طلب کرنے کی بات ہوتی. تو اس لیے میرے نزدیک یہ اس معاملے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھتے ہوئے وے فارورڈ کا ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک کنسلٹیٹو میں اس کو پروسیس کہوں گا کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو ٹاپ اشلان ہے اور اسی طرح جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور لا منسٹر ہیں، ان کے درمیان ایک چیز ڈسکس ہوئی کہ یہ ایشوز آ رہے ہیں، اس کو کیسے ہونا چاہیے. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنے کا فیصلہ ہوا، اور پھر اب کل تک اس کے حوالے سے نام بھی فائنل ہو جائے گا اور ٹی او آرز بھی جو ہیں وہ فائنلی ہو جائیں گی. جب میں نے یہ آواز بلند کی تھی 21 جولائی 2018 کو، تو اس وقت تو آپ یقین کریں کہ میرے بارے میں تو ایک یہ میڈیا پہ کمپین کر دی گئی اور مجھے ایک پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا گیا، جیسے میں راہ کا ایجنٹ ہوں اور میں نے جو ہے ملکی اداروں کے خلاف بات کی ہے. اور میں نے جناب پریمیئر ایجنسی جس کو اس وقت نمبر 1 کہلوانے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، اس کی فنکشننگ کے اوپر اعتراضات کیے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت جوڈیشری کے جو اعلیٰ قیادت تھی اور فوج کی اعلیٰ قیادت ایک پیج پر تھے، ایک ان کے آبجیکٹ تھے، ایک ہی ان کے کام کرنے کا انداز تھا، تو مجھے تو اس پاداش میں جو ہے الزام لگانے کے پاداش میں آپ کے سامنے ہی ہے، مجھے تو ایک سمری ٹرائل بھی نہیں دیا گیا تو آفس سے ریموو کر دیا گیا. اور I was to be Chief Justice of Islam Abad High Court on 26 November 2018. لیکن مجھے 1 اکتوبر 2018 کو ریموو کر دیا گیا آفس سے. اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے سامنے ہی ہیں چیزیں کہ اکتوبر 2018 سے لے کر ابھی مارچ 2024 تک میں نے ایک قانونی جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے سرخرو کیا. اور آج جو یہ میرے ساتھی ججز ہیں 6 اسلام آباد کورٹ سے، یہ اسی ڈیسیژن کو بیس کوٹ کریں. بالکل، بے شک انہوں نے کوٹ کیا. جی بالکل، اسی کی پروٹیکشن میں آپ کہہ لیں یا اسی کے امبریلا یہ بھی انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. جو میری ایک رائے میں ویسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ لیٹر نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن اگین یہ ایک ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے. The Honorable Chief Justice of Pakistan acted very wisely اور انہوں نے اس ٹیکنیکل معاملے میں پڑھنے کی بجائے حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً فل کورٹ میٹنگ بلائی، اس میں رکھا، پھر میٹر ٹیک اپ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے فل کورٹ میٹنگ کو سارے معاملے سے آگاہ کیا.
تو بہت زیادہ فرق ہے. میں اس لحاظ سے بہت خوش اور مطمئن ہوں. اچھا جج صاحب جی آپ نے بڑی کلیئرلی فرما دیا کہ کس طرح سے ڈیفرنس کیا ہے، کس طرح آپ کہہ رہے کہ بالکل ایک پازیٹیو یہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ بتا دیجئے گا جو یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اور یہ کہا جا رہا ہے there is one school of thought ان کے مطابق کہ سو موٹو لینا چاہیے تھا اور پروسیڈنگز کورٹ میں ہوتی، اوپن کورٹ میں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں سوا موٹو کے تحت تو آرٹیکل 184(3) کی ہی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. وہ تو اس سارے عمل کے بعد بھی ایک آپشن موجود ہے. اور جب بھی آپ نے سپریم کورٹ کے پاس اپنے کوئی ایگزیکیوشن کرانے والی فورس تو ہوتی نہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی حقوق بردار ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے ایگزیکٹو کو ہی کہنا ہوتا ہے. اور اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر معاملات کی نزاکت ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر یہاں پر ایمرجنسی لگ جاتی ہے، کسی کا ذاتی کوئی وینڈیٹا ہو تو وہ مارشل لا لگا دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وائزلی اس سارے ایشو کو ٹیکل کیا گیا ہے. اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا جی کہ آپ کورٹ کے اندر جو ہے اوپن پروسیڈنگز کر کے اور پھر اس میں سے رزلٹ کچھ نہ نکلے. اصل ہمارا جو مقصد سامنے ہونا چاہیے وہ رزلٹ، اور یہ پاکستان میں خیر پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ کسی کی کمپلینٹ کے اوپر ایک پیش رفت ہوئی ہے اور حقائق جاننے کے لیے ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. اور یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے قابل احترام ریٹائرڈ جج صاحبان موجود ہیں. اور کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت جس بھی شخصیت کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے پاس بین وہی اختیارات ہوتے ہیں جو کسی سٹنگ جج کے پاس ہوتے ہیں. جی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کوئی اتنا زیادہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس میں جان نہیں ہے اس اعتراض میں، آپ کے کہنے کے مطابق